السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ محترم حضرات، ناظرین کرام، مستمعین اعظام، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جو کہ نیکیوں کا نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین مختلف عبادات کو اللہ نے جمع کر دیا ہے اور اس کا اجر و ثواب بہت بڑا ہے۔ اس مہینے کی قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی اور ابن ماجہ کی صحیح روایت، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیاطین کو اور شرکس جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ وفتحت ابواب الجنت فلم یغلق منها باب، اور جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور اس میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ وغلقت ابواب جہنم فلم یفتح منها باب، اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور اللہ کا ایک فرشتہ ندا لگانے والا، پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے بھلائی کے چاہنے والے، اے بھلائی کے طلبگار، اے بھلائی کو تلاش کرنے والے، اے نیکیاں کمانے والے، اے اللہ کی راہ میں عبادات کرنے والے، آگے بڑھ، یہ تیرا مہینہ ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور فرشتہ ندا لگاتا ہے، پکارتا ہے کہ اے برائی کے چاہنے والے، اے برائی تلاش کرنے والے، اے گناہ کرنے والے، اے اللہ کی نافرمانی کا کام کرنے والے، اقصر، رک جا، تو اللہ کی نافرمانی سے رک جا، تو اللہ کی نافرمانی سے رک جا۔ کتنی بہترین حدیث ہے۔ ندا لگانے والا فرشتہ ندا لگاتا ہے کہ اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، اور دوسرا فرشتہ ندا لگاتا ہے کہ اے برائی کے چاہنے والے پیچھے ہٹ جا، یہ تیرا مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کا مہینہ ہے، یہ نیکی کرنے کا مہینہ ہے، یہ قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ ہے، یہ روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ گناہ کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا مہینہ نہیں ہے۔ اب نیکیوں کا موسم بہار آ چکا ہے، اللہ کے گنہگار بندے اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کتنا بہترین پیغام دیا ہے۔ اور آج رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہے۔ رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہے
اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایسا عشرہ رکھا ہے جو کہ نہایت ہی فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، جس کو رمضان کا آخری عشرہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشل خصوصی طور پر اس عشرے کے اندر بہت زیادہ عبادتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے خاص طور سے تیاریاں کیا کرتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس رات میں جگاتے تھے، اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے ترغیب دیتے تھے، صحابہ کرام کو عبادت کی ترغیب دیا کرتے تھے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کی آخری عشرے کے اندر پیش رہا کرتے تھے عبادات کے اندر۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل العشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا، رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احیا لیلہ، اس کی راتوں کو جاگتے تھے، جاگ کر عبادتیں کیا کرتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو جگاتے تھے، وَشَزَّ مِئْزَرَهُ، اور اپنا بوریا بستر باندھ لیا کرتے تھے۔ یعنی مکمل طور پر، پورے طور پر اس مہینے کی تیاری کرتے تھے، اور تیاری کر کے اسپیشل اور خاص طور سے اللہ کے نبی اس ماہ مبارک کے اندر اور اس ماہ مبارک کے آخری عشرے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ آئیے ایک اور حدیث بخاری مسلم کی ہی میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث میں فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کے اندر جتنی محنت عبادتوں میں کیا کرتے تھے، ما لا یجتہد فی غیرہ، تو اس مہینے کی، اس عشرے کی دیگر عشروں میں، اس عشرے کے علاوہ دیگر عشروں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت نہیں کیا کرتے تھے، اتنی ریاضت، اتنی عبادت، اتنا ذکر و اذکار، اتنی فکر اور اتنی قرآن مجید کی تلاوت، اتنا اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہیں کیا کرتے تھے جتنا اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ کیوں حامل ہے؟ اس لیے بھی کہ اسی ماہ مبارک کے اسی عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز جیسی کتاب نازل کی ہے، اور لیلۃ القدر کے اندر ایک رات ایسی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اس کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ من حرمها فقد حرم، جو اس کی عبادتوں سے محروم کر دیا گیا، جو اس کی سعادت سے، اس کی خیر و برکت سے محروم کر دیا، فقد حرم، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ دنیا کی تمام بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا۔ سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے۔ اور شب قدر کون سی رات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورہ ہی اس کے سلسلے میں نازل فرما دی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ نے فرمایا سورہ قدر کے اندر کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے کہ 1000 مہینہ بندہ عبادت کرتا رہے اور لیلۃ القدر کی ایک رات میں عبادت کرے، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے لیلۃ القدر کی عبادت۔ یوں ہی نہیں اس کی اہمیت ہے میرے بھائیوں، اور اگر اس کو کیلکولیٹ کیا جائے تو 1000 مہینہ 84 سال
4 مہینہ ہوتا ہے، یعنی ایک انسان کی پوری عمر بیت جائے، لیلۃ القدر ایک انسان پوری عمر جتنی عبادتیں کرے گا اتنی عبادت کا ثواب، پورے عمر کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کے اندر ملتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ فرشتے اور جبریل علیہ السلام اس رات میں نازل ہوتے ہیں اللہ کا ہر حکم لے کر کے، اللہ کے حکم سے، اللہ کا ہر حکم لے کر کے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور فجر کی نماز تک، جب تک فجر کی نماز نہ ہو جائے تب تک وہ اللہ کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں ان بندوں پر نازل، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی کی دعا کرتے ہیں، ان بندوں کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے کہ کتنی فضیلت کی حامل یہ رات ہے۔ آئیے سر دست ہم اس بات کو بھی جان لیتے ہیں کہ آخر لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ حدیثوں سے جو چیز اخذ ہوتی ہے، جو چیز معلوم ہوتی ہے، اس کو میں اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں رکھ دینا چاہتا ہوں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ عشرے کے اندر، یعنی بیچ والا جو عشرہ ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ کے عشرے میں اعتکاف کیا اور صحابہ کرام کو آپ نے کہا کہ جو اپنی جگہ پر بیٹھا ہے، یعنی حجرے میں بیٹھا ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہے، وہ اپنی جگہ بیٹھا رہے یہاں تک کہ آخری عشرہ آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے میں بھی قیام کیا اور صحابہ کرام کو ساتھ لے کر کے قیام کرایا۔ اس عشرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا اور صحابہ کرام کو بھی اعتکاف کرنے کی ترغیب دلائی۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آخری عشرہ جو ہے اس کے اندر جو طاق راتیں ہیں اس میں لیلۃ القدر ہوا کرتا ہے، قدر والی رات آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوا کرتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے خواب کے اندر لیلۃ القدر دکھایا گیا، پھر مجھے بلا دیا گیا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے خواب کے اندر دکھایا گیا اور پھر مجھے بلا دیا گیا۔ وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں پانی اور مٹی کے درمیان سجدہ کر رہا ہوں، یعنی لیلۃ القدر کی رات میں، لیلۃ القدر کے اندر میں پانی اور مٹی کے درمیان سجدہ کر رہا ہوں، میں نے خواب کے اندر دیکھا۔ چنانچہ راوی کا بیان ہے، ایک دوسری حدیث کے اندر اس کا ذکر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 21ویں رات آئی تو اس کے اندر تیز کی بارش ہوئی، اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور مٹی کے اندر سجدہ کیا، اور وہ مسجد نبوی کے اوپر جو چھپر ڈالا ہوا تھا اس میں سے پانی ٹپکنے لگا اور ٹپک کر نیچے گرنے لگا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے اندر سجدہ کیا۔ اور صحابی کا بیان ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور ناک پر مٹی کے نشانات دیکھے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لیلۃ القدر 21ویں رات کو آئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا پھر مجھے بھلا دیا گیا، اس کا سبب کیا ہے؟ دوسری حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے دیکھا اس رات کو خواب کے اندر، اسی دوران دو مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے تو مجھے یہ بلا دیا گیا۔ سوچئے اور غور کریے، سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے کہ آپس میں اختلاف کرنا اور جھگڑا کتنا محبوب عمل ہے، آپس میں اختلاف کرنا کتنا مذموم عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا خراب عمل ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپسی اختلافات کی وجہ سے، جھگڑے کی وجہ سے لیلۃ القدر کو بھلا دیا گیا۔ اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری ہی کی ایک روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر 27ویں رات کو ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے 27ویں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ من جملہ یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ لیلۃ القدر طاق راتوں میں ہوا کرتی ہے، جیسا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر طاق راتوں میں ہوا کرتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ان تمام حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر طاق راتوں میں ہوا کرتی ہے۔ اور ایک نشانی اس کی یہ بھی معلوم ہوئی کہ اس رات کے اندر موسم بڑا ہی خوشگوار اور سہانا رہے گا، بارش اور پانی کا موسم رہے گا۔ تو اگر اس طرح کا موسم رہا کرے تو ہمیں اور آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ شاید کہ اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کو اسی رات میں رکھا ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، تو لیلۃ القدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر بڑی عبادتیں کیا کرتے تھے، اور اس رات کے اندر یعنی اس عشرے کے اندر ایک عبادت بڑا ہی مرغوب عبادت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اعتکاف۔ جیسا کہ میں نے حدیثوں سے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان فرماتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، مائی عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اعتکاف ہے کیا؟ اعتکاف ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ پوری دنیا کے لوگوں سے کٹ کر، اپنا بزنس کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے آل و عیال کو چھوڑ کر، پوری دنیا سے ٹوٹ کر کٹ کر بندہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ جائے اور اللہ رب العالمین کے ذکر میں، اللہ رب العالمین کے شکر میں، اللہ کی عبادت میں اپنے وقت کو لگائے، قرآن کریم کی تلاوت میں، تسبیح میں، توبہ و استغفار میں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں لگائے بندہ، تو یہ اللہ رب العالمین کو بہت محبوب عمل ہے۔ اور اعتکاف کی حالت میں کچھ چیزیں ممنوع ہیں، جیسا کہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ السنۃ علی المعتکف، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنت اعتکاف کرنے والے کے لیے کون سی چیزیں منع ہیں۔ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر اعتکاف کیے ہوئے ہے تو اس کے لیے کون سی چیز منع ہے؟ اللہ یعود مریضا، پہلی چیز مریض کی عیادت نہیں کرے گا، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے یہاں نہیں جا سکتا، عیادت کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کا حال خبر لینے کے لیے نہیں جا سکتا، منع ہے۔ اللہ یعود مریضا ولا یشہد جنازۃ، کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازے میں وہ شریک نہیں ہو سکتا۔ دو چیز ہو گئی، اللہ یعود مریضا ولا یشہد جنازۃ ولا یمس امرأۃ، اور عورت کو نہیں چھوئے گا، یعنی اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا، ولا یباشرھا، اور اس کی مباشرت نہیں کرے گا، ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ، یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سخت کاموں کے علاوہ کسی اور کام سے وہ نہیں نکل سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ 4 کام معتکف کے لیے منع ہے۔ نمبر 1 مریض کی عیادت نہیں کر سکتا، نمبر 2
جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3 بیوی کے پاس نہیں جا سکتا۔ اور نمبر 4 کوئی ایسے اپنی اشد ضرورت کے علاوہ بہت سخت ضرورت کی، جیسے قضاء حاجت ہو گیا، مسجد میں انتظام اگر نہیں ہے تو قضاء حاجت کے لیے مجبوراً اس کو باہر جانا پڑے گا، تو سخت ضرورت کے علاوہ کسی اور ضرورت سے وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ معتکف کے لیے، اعتکاف کرنے والے کے لیے باؤنڈیشن ہے۔ اب آئیے اعتکاف کی حالت میں، یعنی مسجد کے اندر آدمی بیٹھا رہے تو اس کے اندر نفلی عبادتوں کا اہتمام کریں، کیونکہ نفلی عبادتیں اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ نفلی عبادتیں اور قیام اللیل اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6502۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی قال، اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی کے اندر فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، جو شخص میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، فقد اذنتہ بالحرب، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں اس کے لیے اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ جو اللہ کے نیک بندوں کو ستاتا ہے نا، تو اللہ رب العالمین اس سے بدلہ لیتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ اور اللہ کا ولی کون ہے، اللہ کا دوست کون ہے، آئیے اس کو حدیث سے دیکھتے ہیں۔ فقد اذنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، اور برابر میرا بندہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے فرائض کے ذریعے سے، تو وہ فرائض کے ذریعے سے عبادت کرنا، میرا تقرب حاصل کرنا میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ فرائض کے ذریعے سے عبادت کرنا، تقرب حاصل کرنا اللہ رب العالمین کا۔ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برابر میرا بندہ میرا تقرب نفلی نمازوں کے ذریعے، نفلی عبادات کے ذریعے، نفلی صدقہ و خیرات کے ذریعے کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أُحِبُّهُ، جب میں اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو اس کی وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اللہ نے فرمایا حدیث قدسی کے اندر کہ میرا بندہ جب نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، اس کا پیر ہو جاتا ہوں، اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں، اس کا کان ہو جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کے تمام اعضاء و جوارح کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے اس کے تمام اعضاء و جوارح کو میں اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہوں۔ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں ضرور اس کو عطا کرتا ہوں۔ نوافل کے ذریعے جب عبادت کرتا ہے اور مجھ سے مانگتا ہے تو میں ضرور اس کو عطا کرتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، بخاری کی روایت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے مصیبتوں سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے، دشمنوں سے، تو میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں۔ کتنی پیاری حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، آپ ذرا غور کریں اس پر کہ نوافل کے ذریعے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا جیسے فرائض کے ذریعے اللہ کو محبوب ہے، اسی طریقے سے نوافل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ عزیز اور محبوب ہے۔ اور نوافل عبادات میں سے بہت ساری عبادتیں ہیں، جیسے 24 گھنٹے کے اندر بندہ کتنی سنت موقع ادا کرتا ہے بتائیے؟ 12 رکعت سنت موقع، اور جب بندہ 12 رکعت سنت موقع پڑھتا ہے جانتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ آپ غور کریں اس پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے اس کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
ترمذی کی روایت حدیث نمبر 415، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی فی یوم و لیلۃ 12 رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ، بنی لہ بیت فی الجنہ، کہ جو شخص دن اور رات میں یعنی 24 گھنٹے کے اندر 12 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرتا ہے، سنت پڑھتا ہے، 12 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنایا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت مسلم کے اندر بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے، تعمیر کرتا ہے۔ سوچیے 24 گھنٹے میں 12 رکعت ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سنت نفل نماز، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں گھر تعمیر کر رہا ہے۔ روزانہ اگر اس طرح ایک گھر تعمیر ہو رہا ہے تو زندگی میں کتنے مکانات ہمارے جنت کے اندر تعمیر ہو گئے، اس بات پر غور کریں۔ کتنے مکانات اللہ رب العالمین تعمیر کرنے، کتنی بڑی فضیلت سنتیں ادا کرنے کا۔ وہ کون سی سنت ہے؟ 12 رکعت کون کون سی؟ اربعن قبل الظہر و رکعتین بعدہا، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، ورکعتین بعد المغرب، اللہ کے نبی نے فرمایا مغرب کے بعد 2 رکعت، ورکعتین بعد العشاء، عشاء کے بعد 2 رکعت، ورکعتین قبل الفجر، فجر کی فرض نماز پڑھنے سے پہلے 2 رکعت۔ یہ کل 12 رکعت سنت نمازیں ہو گئیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور آئیے میں ایک اور عبادت کا ذکر کروں، اعتکاف کی حالت میں اور عام حالتوں میں بندہ اس عبادت کو انجام دے سکتا ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے، اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کے برابر اس کی فضیلت ہے۔ بندہ اگر اس کو ادا کرتا ہے تو حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ وہ نماز کون سی ہے؟ وہ چاشت کی نماز ہے۔ وہ چاشت کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، سورج ایک نیزہ اوپر آ جاتا ہے، اس وقت وہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کی فضیلت اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمائی کہ ایک حج اور عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آئیے حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ من صلی الفجر فی جماعت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، پھر بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، سورج نکل جائے، ثم صلی رکعتین، اور سورج طلوع ہونے کے بعد وہ 2 رکعت نماز پڑھے، چاشت کی نماز، کانت لہو کاجر حجۃ و عمرۃ تامۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب ملتا ہے، آدھا نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا پورا کا پورا ثواب ملتا ہے، پورا حج کا ثواب ملتا ہے اور پورا عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ چاشت کی نماز پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلت میرے بھائی اور دوستو، یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ نفلی عبادتوں کی اتنی بڑی فضیلت، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے نوجوان دوستو، آج ہم کہاں بھٹک رہے ہیں؟ آج ہم مسجدوں کے اندر آتے ہیں، فرض پڑھ لیا، اس کے بعد غائب ہو گئے۔ سنتوں کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا پا رہے ہیں، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا پا رہے ہیں۔ اس کا اندازہ ہم اس حدیث سے لگائیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتوں کو پڑھنے سے جنت کے اندر ایک گھر بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاشت کی نماز پڑھنے سے حج اور عمرہ کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ بندے کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت میں جانے کے راستے کو ہموار کر دیا ہے، بہت سارے راستے کھول دیے ہیں جنت میں جانے کے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو 2 راستے عطا کیے، چاہے وہ شکر گزار بندہ بن جائے، چاہے نافرمان بندہ بن جائے۔ اسی طریقے سے آئیے تیسری چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ قیام اللیل۔ قیام اللیل یعنی راتوں کو جاگنا اور قیام کرنا، اس کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، سورہ سجدہ آیت نمبر 16۔ اللہ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کے جسم خوابگاہوں سے، بستروں سے الگ رہتے ہیں، راتوں کو وہ جاگتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا،
وہ اپنے پروردگار کو خوف اور لالچ کی حالت میں پکارتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، صحابی کا بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، رمضان کے روزے رکھے، آپ نے ہمیں قیام نہیں کرایا یہاں تک کہ 23 روزے گزر گئے۔ کتنے؟ 23 روزے گزر گئے، 7 روزے رہ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 23ویں کی رات، 22 روزہ گزرنے کے بعد 23ویں، یعنی یہاں تک کہ 22 روزے رہ گئے اور گزر گئے اور 7 روزے باقی رہ گئے۔ 7 روزے باقی رہ گئے، تو راوی کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 23ویں کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کرایا، اور آپ نے 1/3 رات قیام کیا، پھر آپ نے 24 کو چھوڑ دیا، پھر آپ نے 25 کو قیام کرائی صحابہ کرام کے ساتھ، اور یہاں تک کہ آدھی رات بیت گئی۔ صحابہ کرام نے کہا کہ راوی کا بیان ہے کہ میں نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اچھا ہوتا کہ ہم آج پوری رات قیام کیے ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من قام مع الامام حتی ینصرف، جو شخص امام کے ساتھ قیام اللیل کرے یہاں تک کہ وہ قیام اللیل ختم ہو جائے، قیام ختم ہو جائے، قیام پوری کر لے، تو اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ امام کے ساتھ اگر قیام کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے اور اپنے گھر چلا جاتا ہے اور سو جاتا ہے، تو اس کو پوری رات قیام اللیل کرنے کا کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔ پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 26 کو چھوڑ دیا، پھر 27ویں رات کو قیام کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی قیام کرائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی قیام کرائی کہ ہمیں فجر کے چھوٹ جانے کا خدشہ لاحق ہو گیا، ہمیں فجر کے چھوٹ جانے کا خدشہ لاحق ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی قیام کرائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو عبادتیں کیا کرتے تھے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ راتوں کو قیام کرتے ہیں حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا افلا